صلوات اللہم صلی علی محمد۔ مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیغمبر، سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیغمبر۔ زمین کربلا کیا پوچھنا، تیرے مخدے کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ، ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ۔ لبے دریا لمبے دار بھی کام آ گیا بسب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر، بسب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر۔ تیری غیرت کو آخر کیا ہوا، کچھ تو نے سوچا بھی، بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر، بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر۔ گھڑی بھر بھی رباب آرام سے سونے نہیں پاتی، وہ جب کروٹ بدلتی ہے خیال آتا ہے، وہ جب کروٹ بدلتی ہے خیال آتا ہے اصغر کا مجھے مطلوب ہوگا۔ جب ابن ابو تراب بروئے زمیں گرا، بے دست ہو کی خاک پہ وہ میں جبیں گرا، اور ہاتھ کی طرف علم شے کہیں گرا، چلائی فاطمہ کہ میرا ناز نے گرا، چلائی فاطمہ کہ میرا ناز نے گرا۔ کٹا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا، مٹا ہے اب نشان علی کے نشان، مٹا ہے اب نشان علی کے نشان۔ سنتے ہی سے صدا کی شہنشاہ بہروبر، دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا، آج گئے کانپے جو پاؤں تھا، لیا بازوئے پسے، چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر، چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر۔ مجمع ہٹاؤ فوجی، ستم کا ترائی سے، بیٹا ملا تو جلد مجھے میرے بھائی، بیٹا ملا تو جلد مجھے میرے بھائی۔ اکبر اجڑ گیا میرا گھر وا مصیبت، اکبر اجڑ گیا میرا گھر وا مصیبت، سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر وا مصیبت، سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر وا مصیبت۔ ہے آج تازہ داغے پدروا مصیبت، کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبت، کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبت۔ پرسا تو دون نجف کی طرف منہ کو موڑ دو، سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ، سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو۔
اکبر قریب لاش جو لائے حسین کو عباس جاں بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین دو کو غم کے دل پر جو ایک بار گرے پڑے پہلو میں لاش کی شہبرا پہلو میں لاش کی شہبرا گر پڑے ایک بار غصے چوکے عباس زیو خار اور جاں کنی میں آنکھوں کو کھولا بحال دار پوچھا کدھر ہو اے میرے آقا انعامدار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نے حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نے صدمے ہے جا کنی سے فضو اس جدائی کے بھائی کا دا پوچھے کوئی دل سے بھائی کا دا پوچھے کوئی دل سے بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فگار بچوں سے کہہ رہی ہے یہ بات چشم اشک بار ایک لحظہ اور صبر کرو تم پمیں نسا دیکھو کہ جاں بلب ہے میرا بھائی شیخ دیکھو کہ جاں بلب ہے میرا بھائی شیخ پیاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے اب پانی لاتے ہوئیں گے ہم مفرات سے اب پانی لاتے ہوئیں گے ہم مفرات سے ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ کہ تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام جس جا پڑاؤ قبر کا بھی ہو وے جس جا پڑاؤ قبر کا بھی ہو وے سر کے نخان آزاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں حیدر کے شیر کا مسکن رہے ترائی میں حیدر کے شیر کا اور دوسری یہ ہے اے شاہن خون شہزادیاں محل سے نہ نکلے کشادمو دیکھے نا کے بالی سکینہ میرا لہو اور ایک مت مت ہے دل کیا اور ایک مت مت ہے دل کیا آئے لحد میں بوئے امام زمان مجھے بخشے حضور اپنی آبا کا کفن مجھے بخشے حضور اپنی آبا کا کفن مجھے یہ کہہ کے ڈال دی تنے پر نور پر آبا فرمایا اب تو شاد ہوئے تم پا میں فدا یہ غلط اخیر ہے اے میرے دل ربا اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر بانی ہے جب اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر چھن جائے گی ردائے بھی اس اجتہا میں
سننگے بیوے نکلیں گی بلوائے سننگے بیوے نکلیں گی بلوائے یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کے ٹپ کے مزاج سے خون کے خطرے ادھر ادھر کسی آسے حسین پکیا کسی آسے حسین پکیا آخری نظر من کا جنی کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے فاتحہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا ہلال مجھے گھٹا گھٹا کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے فقیر ہو نہیں حاجت سوال مجھے فقیر ہو مدد کا فقط یا علی بھروسہ ہے کسی کی نہیں وقت انتقال مجھے کسی کی حسین کہتے تھے پروردگار رہیو گواہ کے قتل مجھے قتل کرتے خصال مجھے پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائیں حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں شیخ تشنا کام کے سردور پتا مقام کے سردور پتا مقام کے فرماتے تھے بہن علی اکبر گزار گئے ہمیں وقت جاتے کہ اب تک نہ
मर गए हम ऐसे सख्त जज के अब मर गए पुरसा तुम्हें शहीद का देने को आए हैं किस किस के दाग जिगर पर उठाए हैं पीठें का कुड़ाए हैं आंसू बहाए हैं ये हम तुम्हारे लाल के खून में नहाए हैं ये हम तुम्हारे लाल के खून में नहाए हैं सरता हुसैन बेकसो तन्हा की गोद में बेटे की जान निकली है बाबा की गोद में बेटे की जान निकली है बाबा की गोद में देखा ये कह के बाली सकीना को यासे लिपटी वो दौड़ कर शहर गर्दों असास से ताकत न थी कलाम की हर चंद प्यासे बोली वो तशना काम से हसीना से बोली वो तशना काम हसीना से क्या इस बला के बन से तगिया सफर कहे सदके गई बताओ इरादा किधर का है सदके गई बताओ इरादा किधर का है जाना है दूर शब को जो आना ना हो इधर जिद करके रोए में चाहती होगा जिद करके रोयो ना में चाहती होगा पहले पहल है आज शबे फुरकत पिदर सो रही हो की छाती बगल बच्चे रखे साथ सो रही हो माँ की जागी बगल बच्चे रखे साथ रात के दिन गुजर गए ये फसल और है अब यूं बसर अब यूं बसर करोगे यतीम का दौर है नन्हे से हाथ जोड़ के बोली वो तशना काम बतलाइए बतलाइए मुझे के यतीम किसका नाम आँखों से खून बहा के ये कहने लगे इमाम खुल जाएगा ये तुम पता बशा खुल जाएगा ये दर्दाला तुम पता बशा बीबी ना पूछो कुछ ये मुसीबत अजीम है मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम
مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محب اہل بیت علی ابراہیم جمعہ کے لیے پڑھ کر کے ممنون فرما دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ الشجاع غدا فرقاسم طوبى والصقر، الامام المختار خط للمنافقین والکفار، خصیم الجنة والنار، امام المشارق والمغارب ونقطۃ دائرۃ المطالب، اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب، مظہر العجائب مظہر الغرائب، الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب، الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان محترم، مجلس سال ثواب ہے، اسی لیے میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ آیت آپ کے اور میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دعائے کمیل میں رکھا ہے۔ دعائے کمیل یقیناً ہر شب جمعہ ہر مومن کے گھر میں پڑھی جاتی ہے، مساجد میں پڑھی جاتی ہے، اس سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ دعائے کمیل کے ذریعے سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور اپنی بندگی کو پہچان سکتا ہے کہ اللہ نے بندگان خدا کو کیوں خلق کیا۔ اس کی ساری وجوہات اس دعائے کمیل میں امیر المومنین نے رکھی ہے۔ وہیں پر یہ آیت کا فقرہ جو امام نے دعائے کمیل میں رکھا تاکہ مومن جان لیں کہ ان کی عظمت کیا ہے۔ مومن کے لیے کہا گیا کہ مومن اس دنیا میں محترم ہوتا ہے اور آخرت میں مکرم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس دنیا میں محترم اور آخرت میں مکرم۔ فرماتے ہیں کہ کیوں محترم ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ اس کے قلب میں ہماری ولایت ہوتی ہے۔ علی کی ولایت جس دل میں ہو وہ جسد خاکی جسد نہیں ہے، بلکہ وہ جسد اللہ کو پسندیدہ جسد ہے، اور اگر خدا چاہا تو روح نکل جانے کے بعد بھی اس جسد کو باقی رکھتا ہے، بشرط ہے کہ ولایت اس پر اثر کرے، قلب سے پورے جسم پر اثر کرے۔ بہت ساری آپ نے باتیں سنی ہوں گی اور مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ کئی برس کے بعد قبر کھولی جاتی ہے لیکن یہاں تک کہ کفن بھی خراب نہیں ہوتا ہے، جسم بھی سلامت نکلتا ہے، کفن جیسے کا ویسے ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی دفنایا گیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد مکرم ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ، یعنی اللہ کا اس پر کرم ظاہر ہو گیا کہ اس کا جسد بھی مندمل نہیں ہوتا ہے۔ قیامت کے دن تو یقیناً ہر انسان کو اس کا جسد حوالے کیا جائے گا، زمین کے حوالے ہو یا آگ کے حوالے ہو یا پانی کے حوالے ہو۔ مرنے کے بعد ہمارے پاس دیکھتے ہیں کفار جسد کو جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ ہے پانی کے حوالے کر دیتے ہیں،
کچھ لوگ ہوا میں منتشر کر دیتے ہیں جلا کے خاک کو، کہتے ہیں کہ بس ختم قصہ. نہیں، قیامت میں پھر وہی جسم عطا کرے گا پروردگار. تم چاہے ہوا میں منتشر کر دو، چاہے آگ کے حوالے کر دو، چاہے زمین کے حوالے کر دو. یہی بات تو تھی، جناب ابراہیم نے یہی بات پوچھی تھی اللہ سے کہ پروردگار تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتا؟ جواب کیا آیا؟ کہا اے ابراہیم کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد پھر زندہ کرتے ہیں؟ تو ابراہیم نے کہا کہ نہیں پروردگار، ایمان تو ہے لیکن یقین چاہتا ہوں کہ تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے. تب حکم ہوا کہ 4 پرندوں کو، مختلف جنس کے پرندوں کو جمع کرو، اسے ذبح کرو، قیمہ کر دو اور اس کے گوشت کو ہوا میں منتشر کر دو. یہ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ تاکہ انسانیت کو یقین آ جائے، چاہے ہوا، چاہے پانی، چاہے مٹی یا آگ، کسی کے بھی حوالے ہو جائے، مگر خدا واپس اعضاء کو نہ صرف جمع کرتا ہے بلکہ انہیں زندہ کر کے پھر اپنے حضور پیش کرتا ہے. تو ابراہیم کو حکم کیا کہ جو پرندے کو تم نے جمع کیا اور ہوا کے حوالے کیا، اب ان کے نام لو. لوگ کہتے ہیں سورہ الفاتحہ پڑھ کر نام کے ذریعے سے آپ بخشواتے ہیں، کیا انہیں پہنچتا ہے؟ یہاں نام کے ذریعے سے زندگی ملتی ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. فاتحہ تو بہت دور کی بات ہے، یہاں نام لے کر کے جناب ابراہیم نے پکارا 4 پرندوں کے. تو پرندے ہوا میں منجمد ہوئے، ایک مرتبہ مجسم ہوئے، ہو کر کے جناب ابراہیم کے سامنے ظاہر ہو گئے. تو پتہ چلا کہ اللہ وہ ہے علی کل شیء قدیر، ہر شے پر وہ قدرت رکھتا ہے. اور اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ یاسین نبی آپ نے سنی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کے لیے کیا ہے؟ اگر وہ ارادہ کر لے کن کہہ دے، اشیاء وجود میں آ جاتی ہیں. شے لا شے سے شے بن جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے. ہم کچھ نہیں تھے مگر ایک نطفے کے ذریعے سے اس دنیا میں آ گئے ہیں. ہم اس دنیا میں کچھ نہیں رہیں گے، روح پرواز ہو جانے کے بعد جسم حوالے ہو جائے گا زمین کے، مگر قیامت میں یوم یبعثون، یعنی وہ دن پھر ہمیں اٹھایا بھی جائے گا، زندہ بھی کیا جائے گا. کیوں اٹھایا جائے گا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیونکہ دین اسلام پر تم قائم رہے کہ نہیں رہے، نعمتوں سے استفادہ کرے کہ نہیں، اور ولایت کا اقرار کیے کہ نہیں. یہی ساری چیزیں قیامت میں پوچھی جائیں گی. کیا پوچھا جائے گا؟ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سورہ یاسین کہتی ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن تمہارے ہاتھ کلام کر کے بتائیں گے کہ تم اس سے کیا کام لے رہے تھے. آج کے دن تمہارے یہ قدم گواہی دیں گے کہ تم دنیا میں اس سے کیا کام لیا. تو جب ہاتھ اور قدم گواہی دیتے ہیں تو جسم کا ہر اعضاء گواہی دے گا. آنکھیں گواہی دیں گی، چہرہ گواہی دے گا، زبان گواہی دے گی. لوگوں کو یقین نہیں تھا، لیکن آج آوازیں بھی محفوظ ہیں، چہرے بھی محفوظ ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک تک رابطہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں. اسی طریقے سے مولا نے فرمایا ساری کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسے تمہاری ہتھیلی تمہارے سامنے. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. تو یقیناً اور اس دن کے لیے یہ ہوگا کہ جب ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائیں گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والا اللہ کا چہرہ. یہ چہرہ کیا ہے؟ یہ آل محمد ہے. معصوم نے فرمایا وہ چہرے ہم ہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی. نہ اس کا کوئی چہرہ ہے، نہ اس کے کوئی ہاتھ ہے، نہ کوئی اس کے جسمانیت ہے. اگر یہ چیزیں ہوں تو اللہ مقید ہو جائے گا، اور جب مقید ہو گیا تو وہ خدا نہیں رہے گا. اس کی طرف نہ اشارہ ہے، نہ اس کی طرف کوئی سمت ہے. کسی نے پوچھا کہ مولا اللہ کیسے دیکھتا ہے؟ تو امام نے فرمایا ایک شمع جلا کر کے کہا کہ بتاؤ اس کا چہرہ کس کی طرف ہے؟
اب دیکھیں آپ بچوں کے لیے عرض کر دو، موم بتی جلاتے ہیں، موم بتی جلتی ہے نا، آگ نکلتی ہے. اب کوئی اگر یہ پوچھے کہ اس آگ کا چہرہ کدھر ہے، توجہ فرمائیے، ایک شے ہے، اب اس شے کے میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ ہر طرف اس کا چہرہ ہو سکتا ہے، جو شے کا خالق ہو اس کا چہرہ نہیں. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. جس طرف سے دیکھا جائے گا اس طرف سے وہ روشنی عطا کرتا رہے گا. جس طرف دیکھیں گے آپ اس طرف اس کا چہرہ نظر آئے گا. ادھر سے دیکھیں گے آپ تو ادھر سے نظر آئے گا، ادھر سے دیکھیں گے آپ ادھر سے نظر آئے گا. تو اللہ بھی شہ رگ سے قریب ہے. تو عزیزان گرامی، مقصد کیا ہے؟ قیامت میں کیوں پیش کیا جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. آپ لوگ یہاں اٹھ کیا بیٹا؟ میں بچوں کے لیے عرض کروں عزیزان گرامی، کیونکہ یہ ہماری مجالسیں درس ہیں. تہذیب اگر کہیں سے حاصل ہو سکتی ہے تو یہی مجلسوں کے ذریعے سے. آج کل مدارس بھی بند ہیں، اسکول بھی بند ہیں، ساری چیزیں. علم کہاں سے آئے گا؟ علم آئے گا تو اسی صدقہ حسین کے ذریعے سے آئے گا. تہذیب یہیں سے حاصل ہوگی. تو جب کبھی بھی آپ یہاں مجلس میں بیٹھیں تو بڑے ہوش و حواس میں بیٹھیں اور ایک دوسرے سے گفتگو نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسکول میں بھی جاتے ہیں، کلاس میں اگر گفتگو کرتے ہیں تو نہ سبق سمجھ میں آتا ہے نہ لیکچر سمجھ میں آتا ہے، پھر امتحان میں رونا پڑتا ہے. یہ مجلس کا امتحان کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. کلاس ہے، یہ مجلس ہے، یہ درس ہے. اس کا امتحان کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. کہ اس سے تم نے کیا استفادہ اٹھایا، اس سے تم نے کیا حاصل کیا. یوں ہی ہے، ایسے ہی نہیں ہے. ایک آنسو پر جنت واجب ہے. میرا فقرہ نہیں، امام کا فقرہ. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. کیوں ہے؟ ایک آنسو بہانے پر جنت واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت پیدا ہوتی ہے ذکر سے، علم حاصل ہوتا ہے ذکر سے، اخلاق پیدا ہوتے ہیں ذکر سے، طرز انسانیت صلہ رحمی اگر حاصل کرتا ہے انسان اسی ذکر سے. بہت سارے فوائد ہیں. یہ مجالس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ یوں ہی نہیں ہے 1400 برس سے قائم ہے. ساری دنیا مٹ رہی ہے لیکن مجلس حسین قائم ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد. مگر یہ بات بھی حقیقتاً جانے گا نا، جب مجلسوں میں آئے تو یقین کے ساتھ آئیں. صاحب ذکر بھی شامل ہوتے ہیں اور اس سے علم سے استفادہ کریں. مثال عرض کر دوں، ایک شخص، ایک عالم دین، بزرگ عالم دین درس دیا کرتے تھے. تمام مجمع جمع ہو جاتا تھا، درس حاصل کرتے تھے. ایک نوجوان تھا کہ جو بڑی تاخیر سے آتا تھا اور آ کر کے بیٹھ جاتا تھا. کچھ ہی دیر درس ہوتی تو چلا جاتا تھا. ایک دن بڑی ہی جلدی آ گیا، ابھی کوئی نہیں آیا، وہ آ گیا. تو ظاہر سی بات ہے نا، تشویش ہوگی. جو ہمیشہ تاخیر سے آتا تھا آج پہلے آ گیا. تو جب درس ہو چکا تو ایک مرتبہ عالم دین نے بلا کر کے کہا، کیا بات ہے؟ میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ تم تاخیر سے آتے ہو، لیکن آج کیا بات ہے کہ تم بڑے جلدی آ گئے؟ تو مولانا آپ نے کل فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے ہر منزل آسان ہو جاتی ہے. تو میں نے اسی کا تجربہ کیا. کہا کیا کیا؟ کہ آپ جانتے نہیں میرا گھر دریا کے عبور ادھر پڑتا، میں ساری دریا سے پار ہو کر کے یہاں آتا ہوں. لیکن کل آپ نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اثر، تو میں نے دریا میں قدم ڈالتے ہوئے بسم اللہ کہا، دوسرا قدم میں یہاں پار ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم.
مقام کی ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، تلاوت قرآن کا ہو، چاہے فضائل علی کا ہو، چاہے احادیث پیغمبر کا، اس کے اثرات اپنے دل میں رکھیں، مرتب کریں، کوشش کریں، صدق دل سے قبول کرنے کی کوشش کریں۔ اور معصوم نے فرمایا کہ مومن وہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے علوم کا مرکز بنا ہوا رہتا ہے، اور علوم میں کبھی شک نہیں کرنا چاہیے جانے فضائل یہ کیسے وہ کیسے، اب یہ الگ بحث ہو جائیں گے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ فضیلتیں سمجھ میں آتی ہیں سمجھ لیں، اگر نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو خدا سے دعا کریں کہ پروردگار یہ فضیلتیں ہمیں سمجھ میں آئے۔ صلوات پڑھیں محمد کیونکہ ہمارا عقل اس قابل نہیں ہے کہ جہاں علی کے کمالات کو جانیں، علی کے فضائل کو جانیں، قرآن کے رموز کو جانیں، اس کی منزلت کو جانیں۔ آج تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کہ کما حقو ہم نے قرآن کا علم حاصل کر لیا یا ہم نے ہر آیت کے مفاہیم کو اچھی طرح سمجھ لیا، نہیں، صرف اور صرف دعویٰ ذات علی کر سکتی ہے۔ اس لیے مولا کو زیب دیتا تھا کہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے سلونی پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو، میں تو تمہارے درمیان میں رہوں گا لیکن تم مجھے گم کر دو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت ایک عظیم ترین عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے عرفان خدا حاصل ہوگا۔ تو قیامت کے دن جب سب کو پیش کیا جائے گا تو یہی سوال کیا جائے گا کہ بھائی ان کے حساب و کتاب دیے جائیں۔ یہاں آپ کے اور میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا یعنی گویا اسے پروانہ جنت مل گیا، اور بائیں ہاتھ میں اگر اعمال آ جائیں خدا نخواستہ تو وہ خسارے میں رہے گا۔ اسی لیے نیک اعمال موت کو پیش نظر رکھیں گے تو نیک اعمال جلد سے جلد انجام دیتے ہیں، نیکیاں جلد سے جلد انجام دیتے رہیں قیامت میں جب نیک اعمال ملیں گے۔ پھر ایک حدیث ہو کہ جہاں یہ سارے حساب و کتاب ہو جانے کے بعد اب لوگ جنت کی طرف آگے بڑھیں گے، آواز آئے گی روکو انہیں، کہا کہ اب تو حساب کتاب ہو گیا ہے، اب کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، ان سے پوچھو کہ ولایت علی کیا ہے، اس ولایت علی کا اقرار کیا کہ نہیں کیا۔ اب یہاں سمجھ میں آیا جو ولایت علی کا اقرار کرے گا وہی اعمال اس کے کام آئیں گے، ورنہ وہ اعمال کے ساتھ جہنم کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ اگر ولایت علی ہے پھر اس کے ساتھ یہ اعمال اس کے لیے بہت اہم ہوں گے، ایک ایک عمل۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، آج کے دن دیکھ لے گا انسان، اس کے ہر ذرہ برابر نیکی کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ اور سب سے عظیم ترین نیکی کیا ہے؟ نیکی ولایت اقرار امیر المؤمنین، علی کی ولایت کا اقرار کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ دنیا میں سب چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، مگر ولایت سے انسان متمسک رہے، چھوٹے نہیں، یہ چھوٹنے نہ پائے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد۔ بس ایک منزل عرض کر دوں، مومن کی فضیلت کیا ہے؟ مومن اس دنیا میں محترم ہوتا ہے، آخرت میں مکرم ہوتا ہے۔ محترم کیسے؟ ولایت کا ہے۔ اب عرض کر دوں آپ کی خدمت، دنیا میں اگر لوگ قدر کریں نہ کریں اس کی پرواہ نہ کریں، لیکن جیسے ہی 3 وقت بڑے سخت ہوتے ہیں، آپ کے اور میرے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں 3 وقت انسان کے لیے بڑے سخت آتے ہیں۔ ایک ہے عالم نزا، کہ جب روح نکالی جاتی ہے، یہ بڑا سخت مرحلہ۔ دوسرے قبر میں جب اٹھے گا، سب دفنا کر کے چلے گئے، ادھر منکر و نکیر آ گئے، اب وہ قبر میں اٹھے گا، یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ تیسرے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ یہ 3 وقت بڑے ہی سخت ہیں۔ کیا کہنا امیر المومنین کا، فرماتے ہمارے مومن کے لیے 3 منزلیں آسان ہیں۔ عالم نزا میں ہمارا چہرہ دیکھیں گے، قبر میں ہم وعدہ کرتے ہیں سب چلے جائیں مگر ہم آئیں گے، اور قیامت میں ہماری محبت تم پر سایہ فکن ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ یہ مومن کے لیے یا
یا اللہم صلی علی، یہ ہے مومن کی فضیلت۔ اب میں عرض کر دوں عزیزان اسی سے مربوط مصائب۔ پیغمبر اسلام اور مولا کائنات ایک غزوہ میں تشریف فرما ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا۔ پیغمبر نے علی سے کہا کہ چلو علی اس جنازے کو کاندھا دیتے ہیں۔ ذہن میں رہے مومن دنیا میں محترم ہے، آخرت میں مکرم ہے۔ لے کر کے جنازہ جا رہے ہیں، پیغمبر نے فرمایا چلو علی اس جنازے کو کاندھا دیں۔ اگر کسی جنازے کو کوئی عالم دین، تقوی پرست، متقی اگر کوئی جنازے کو کاندھا دیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں، فلاں ہمارے جنازے میں شریک ہوئے، ہمارے ورثہ کے جنازے میں شریک ہوئے، کاندھا دیا، مانتے ہیں؟ مولا جس جنازے کو کاندھا دیں، پیغمبر جس جنازے کو کاندھا دیں، تو اب کیفیت کیا ہوگی؟ تمام لوگ محو حیرت ہو گئے کہ رسول اللہ جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں، علی کاندھا دے رہے ہیں۔ قبرستان میں پہنچنے کے بعد اب میت غسل کے لیے گئی، تو پیغمبر اسلام نے ورثہ کو بلایا، بلا کر کے کہا تمہاری اجازت ہے کہ میں میت کو غسل دوں؟ اللہ اکبر، رحمت للعالمین۔ جس میت کو غسل دے، جس میت کو کفن پہنائیں، اس کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہوگا عزیزان گرامی۔ سارا خاندان فرت مسرت کہ ہمارے خانوادے کے ایک فرد کو پیغمبر اسلام اور مولا کائنات غسل و کفن دے رہے ہیں۔ یہی نہیں، قبرستان پہنچنے کے بعد اب جنازے کو قبر میں رکھنے کی باری آئی تو پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی، ہم اوپر سے جنازہ دیتے ہیں، آپ نیچے اتر کے جنازے کو قبر میں رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا احترام کیا۔ پیغمبر جنازہ دے رہے ہیں، علی جنازے کو قبر میں رکھ رہے ہیں۔ قبر بند کرنے کے بعد جب قبرستان سے باہر ہے، سارا مجمع پیغمبر اور مولا کائنات کے اطراف جمع ہو گیا، پوچھنے کے لیے کہ آخر کیا بات ہے، یہ کون ہے کہ جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر مولا کائنات کی طرف سے مخاطب ہوئے، یہ کہنے کے لیے کہ علی جانتے ہو کہ آپ نے اس جنازے کو کاندھا دیا، ہم نے غسل و کفن دیا اور ہم نے مل کے دفنایا، کیوں؟ تو مولا کائنات سب جانتے تھے، مگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تاریخ سیرت امیر المومنین میں کہیں نہیں ملتا کہ مولا نے پیغمبر کے سامنے کبھی یہ کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ آج اگر ہمیں ذرری سی کوئی بات معلوم ہو جائے، سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہاں بھائی ہم جانتے ہیں، جانتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ نہ بزرگ دیکھتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں، نہیں ان سے زیادہ ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں۔ معصوم کا جملہ دے رہا ہوں عزیزان کرام، ذہن میں رکھیں۔ امام فرماتے ہیں جیسے ہی علم تمہارا تکبر کی منزل پہ آ جائے، جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ جیسے ہی تم میں غرور پیدا ہو جائے کہ مجھ پہ اتنا علم ہے، میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں یہ چیز جانتا ہوں، جیسے ہی یہ اگر ذہن میں، دل و دماغ میں پیدا ہو، امام فرماتے ہیں جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سب سے بڑا جاہل وہی ہے کہ جو یہ کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طریقہ، ایک حصہ ہے، جتنا تم جانتے ہو اس سے کئی زیادہ ایسا ہے کہ تم نہیں جانتے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ جتنا آپ جانتے چلے جائیں گے اس سے کئی گنا ایسا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ اس لیے قرآن کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اہل ذکر تمہیں بتائیں گے۔ الغرض سارا مجمع جمع ہو گیا، پیغمبر نے فرمایا علی جانتے ہو ہم نے اسے کیوں غسل و کفن دیا، آپ اور میں نے مل کے کیوں دفنایا؟ تو مولا کائنات جانتے تھے، مگر کبھی نہیں ملتا کہ پیغمبر کے سامنے یہ کہا ہو کہ میں جانتا ہوں۔ اچھا دوسری بات یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں جانتا، اس لیے کہ قرآن کی آیت کرے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا علم امام مبین کی ذات میں رکھا ہے۔ علی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں جانتا۔ تو مولا کا ایک بہترین جملہ پیغمبر کے سامنے رہتا تھا اور یہ عظمت پیغمبر کو بھی ظاہر کر دیتا تھا، فضیلت علی کو بھی ظاہر کر دیتا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد، یعنی بہتر جانتا ہے۔
ہم تو جانتے ہیں مگر اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. عظمت پیغمبر کا اظہار. اب پیغمبر نے فرمایا کہ سنو علی، جب یہ جنازہ ہماری نظروں کے سامنے سے گزر رہا تھا تو ہم نے اس کے قلب پر نظر کی. اس کے قلب پر ہم نے جیسے ہی نظر کی، اس میں آپ کی ولایت اور محبت کو پایا. کیوں مکرم ہو گیا؟ اسی لیے ہو گیا کہ اس کے قلب میں علی کی ولایت اور محبت تھی. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. تو جس کے قلب میں ولایت ہو اور محبت ہو، اگر وہی صاحب ذکر بھی ہو، محترم بھی ہو، تقوی پرست بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، اور دنیا میں ایسے رہے کہ لوگ ہمیشہ اسے یاد کرتے رہیں، اس سے ملنے کی خواہش کریں، یہی علامات مومن ہیں. اور اگر اس دنیا سے گزر جائیں تو اس کے لیے آنسو بہائیں. یہ سال ثواب کے لیے آپ جمع ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ مرد مومن علی کی ولایت اور رضائے حسین لے کر کے دل میں گئے ہیں، تو اس کے لیے احترام ضروری ہے. بیٹھیں، اصال ثواب کریں، قرآن کی تلاوت کریں، مصائب سید الشہداء بیان کر کے اصال ثواب. کتنا بڑا اجر ہے ہم نہیں جانتے. بس عزیزوں، میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے بتایا کہ ایک مومن کا احترام یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہوں، تشییع جنازہ کریں، اسے دفن و کفن دیں. لیکن ہائے رے حسین ابن علی، کربلا کے ایام وہی ہے نا عزیزان گرامی، اہل حرم اسیر کر کے شام کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، اور ادھر شہدائے کربلا کے لاشیں بے گورو کے بھر پڑے ہیں اور سر نو کے نیزے پر رکھے ہوئے ہیں. بیویاں فریاد کر رہی ہیں، ہائے کربلا کے شہیدوں کو دفن کرنے تک نہیں دیا گیا. ایک لاشے کو حسین نے دفنایا تھا مگر اس لاشے کو بھی قبر میں رہنے نہیں دیا گیا، اس لاشے کو بھی قبر سے برآمد کیا گیا. ارے ماں کے سامنے ننھا سا سرنوں کے نیزے پر بلند، واہ غربتا واہ محمدہ. عزیز و قافلہ شام کے قریب ہے کہ ایک مرتبہ وہب کلبی کی زوجہ نے دیکھا کہ وہب کا سر نو کے نیزہ پر ہے. اپنے غلام کو بلا کر کے کہا کہ میں تجھے ایک کام دیتی ہوں، یہ کام کر دے، رقم بھی دوں گی اور تجھے آزاد بھی کر دوں گی، آج سے تو آزاد ہو جائے گا. کہا کہ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ وہب شہدائے کربلا کے ساتھ مارے گئے ہیں، یقیناً یہ لاشیں دفن ہوئے ہوں گے لیکن وہب کا کوئی بھی نہیں ہے. اس کا لاشا کون دفن کیا ہوگا؟ یہ کفن لے جا کر کے اسے غسل و کفن دے کر دفن کر کے آ جا، میں تجھے آزاد کرتی ہوں. وہ دوڑا ہوا گیا کفن لے کے کربلا اور واپس آ گیا. ایک مرتبہ دیکھا وہب کی زوجہ نے کہ ایسے ہی واپس آ گیا، کفن ہاتھ میں ہے. تو ایک مرتبہ روتے ہوئے کہنے لگی، تجھ سے اتنا کام نہیں ہوا کہ میرے شوہر کو کفن دے کر کے قبر میں جنازے کو رکھ دے. تو ایک مرتبہ ماتم کرنے لگا، رونے لگا، کبھی بھی کسے دفن کروں؟ ارے وہاں حسین کا لاشا بے گور کفن، عباس کا لاشا بے گور کفن، علی اکبر کا لاشا بے گور کفن. اے بی بی مجھے شرم آئی کہ ایک کفن لے جا کر میں کسے دفن کروں. ہائے غربت سیدہ، لاشوں کے درمیان تڑپ رہی. پروردگارا شہدائے کربلا کے لاشیں بے گور کفن. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ذکر خلیل کو قبول فرما، اس ذکر کا ثواب مرحوم کی روح سے مخصوص فرما، ان کے پسماندگان کو غم کربلا کے صدقہ میں صبر جمیل عطا فرما. بحق قیم تحرین مرحوم کی قبر کو نور علی، نور امام حسین سے منور فرما. آپ حضرات سے مقرر معاوضہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترم جناب علی ابراہیم جمعہ صاحب کی روح کے لیے سال فرما کر کے ممنون فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ تعالی الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ تعالی الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صلی علی محمد.